بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ نبی رسالت صاحب نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بن کر بھیجا گیا ہوں۔ تو نبی رسالت معلم اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم تھے۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ نبی رسالت اسلام نے دنیا میں آ کر انسانوں کی ایک ایسی جماعت بنائی جو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ پرہیزگار ہستیاں تھیں۔ ان کی صحبت جس نے پائی اس کو ہم صحابی کہتے ہیں، اور وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، اور ساری امتوں میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل لوگ تھے۔ شاعر نے کہا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ ایسے پرہیزگار لوگوں کی جماعت تیار کی کہ ان کو فرشتوں کے سلام آتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے، وہ ہمارے لیے معیار ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، پھر یہ ہدایت پائیں گے۔ تو ان کا ایمان معیار ہے۔ یہودیوں نے ایک سازش کی کہ دین اسلام کی بنیادیں ہلانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں شک و شکوک و شبہات پیدا کر دو۔ ہمیں قرآن نبی علیہ السلام سے صحابہ کے ذریعے سے ملا، اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی صحابہ کے ذریعے سے ملا۔ اگر صحابہ کے بارے میں دل میں شکوک و شبہات آ گئے تو پورا دین ہی مشکوک ہو گیا، دین کی بنیادیں ہل گئی۔ اس لیے صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت کا ہونا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، میرے صحابہ سارے کے سارے عدل والے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کو روایت حدیث کا منصب خود عطا فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میرے سے جو بات سنو تم اس کو آگے دوسروں تک پہنچاؤ۔ جب نبی علیہ السلام ان کو حدیث کی روایت کا سرٹیفکیٹ دے چکے ہوں تو کیا آج کوئی آدمی ان کی چھانٹ پٹک کر سکتا ہے؟ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ جرح اور تعدیل کے جتنے قوانین ہیں وہ صحابہ کے بعد اپلائی ہوتے ہیں، صحابہ ان سے اوپر ہیں۔ ان کو نبی علیہ السلام نے روایت حدیث کی سند دے دی
اور وہ اس بات کے اہل تھے کہ حدیث کو بیان کرتے۔ ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو نبی علیہ السلام کی بالکل کاربن کاپی تھے۔ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، ما سب اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدر ابی بکر، اللہ نے میرے سینے میں جو ڈالا ہے میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ اب جن کے سینے میں اتنا نور ہو کہ نبی علیہ السلام اپنی نسبت منتقل کرنے کی خوشخبریاں دے رہے ہوں کہ کتنی اونچی ہستی ہوں گی وہ۔ چنانچہ ان کے بارے میں انجم نیازی فرماتے ہیں، پیمبر تو نہ تھا لیکن پیمبر جیسا لگتا تھا، پیمبر تو نہ تھا لیکن پیمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، کچھ ایسی تازگی تھی اس کے چہرے پر کہ وہ شب کو طلوع صبح کے بے داغ منظر جیسا لگتا تھا، زمین سمٹی چلی جاتی تھی اس کی فوج کے آگے، ہر ایک خدمت گزار اس کا سکندر جیسا لگتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر تو نبی علیہ السلام کی بالکل عکس تھے، ان کا فوٹو کاپی تھے۔ اس لیے جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو دونوں ہستیاں مدینہ جب پہنچیں تو مدینہ کے استقبال کرنے والے جو لوگ تھے ان کو مغالطہ لگ گیا، ان کو سمجھ ہی نہیں لگی کہ دونوں میں سے پیغمبر کون ہے، یعنی آنے والے ان کی رفتار، گفتار، کردار بالکل ایک جیسا تھا، سمجھ نہیں لگتی تھی کہ دونوں میں سے کون استاد ہے کون شاگرد ہے۔ وہ تو بعد میں جب نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر سورج کی شعائیں پڑی تو ابو بکر صدیق لانو رومال لے کر کھڑے ہو گئے سایہ کرنے کے لیے، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ اصل کون ہے اور نقل کون ہے، آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ آنے والے پوچھا کرتے تھے من منکم محمدہ، آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اتنی تو مشابہت کامل ہوتی تھی کہ آنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دوسرا بیٹھا ہوا کون ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے یہ صحابی کائنات کے سب انسانوں میں سب سے زیادہ افضل، ان کے بارے میں انجم فرماتے ہیں، تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خدا نے یہ بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، ستاروں سے زیادہ خوبصورت نیکیاں دے کر یہی باور کرانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، پہاڑوں سے زیادہ سونے چاندی کو جو ٹھکرا دے دلوں میں یہ بٹھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خلیفہ ہو کے بھی فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، خلیفہ ہو کے بھی فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو ساتھی زمین میں ہیں اور دو ساتھی آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں دو میرے وزیر ہیں ان کا نام ہے ابو بکر اور عمر، اور جو آسمانوں میں ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل۔ تو جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا یہ صحابہ کرام تھے، اس لیے صحابہ کرام سے دلی محبت کا ہونا ایمان کی نشانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم، جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ تو صحابہ کرام سے محبت نبی علیہ السلام سے محبت کی دلیل ہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ بغض نبی علیہ السلام کے ساتھ بغض کی دلیل ہے۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے سب صحابہ کو
عادل ہونے کی سند عطا فرمائی۔ الصحابۃ کلہم عدول، چنانچہ صحابہ نے حدیث مبارکہ کی روایت کی۔ ایک حدیث میں نبی صاحب نے ارشاد فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمانا۔ ایک صحابی نے پوچھا ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے خلفاء سے مراد کون ہیں؟ فرمایا الذین یروون احادیثی، کہ جو لوگ میری احادیث کی روایت آگے کریں گے وہ میرے خلفاء ہوں گے۔ تو حدیث کو روایت کرنا ایک عظیم منصب ہے، اس لیے جتنے محدثین ہیں ان سے محبت رکھیے، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی استاد حدیث ہے یا شیخ الحدیث ہے تو دل سے محبت کریں، ان کے سامنے اپنے دل کو جھکا دیں، اس لیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہونے کی مانند ہیں۔ اور جو طالب حدیث ہو اس سے بھی محبت کیجیے، پتہ چلے کہ یہ بچہ حدیث پڑھ رہا ہے، مشکات شریف پڑھتا ہے، بخاری شریف پڑھتا ہے، اس سے دلی محبت کا اظہار کریں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پڑھنے والا نوجوان ہے اور خوش قسمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا عظیم منصب عطا کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جنہوں نے آگے بیان کی اور اس کو محفوظ کیا ان کو محدثین کہتے ہیں۔ چنانچہ جو بڑے بڑے حضرات تھے ان کو رجال الحدیث کہتے ہیں۔ ان رجال الحدیث میں سے سب سے جو نمبر لے گئے ان کا نام تھا محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ذہانت دی تھی اور بہت تقویٰ دیا تھا۔ 16 سال کی عمر میں وہ اپنے بڑے بھائی اپنی والدہ کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے، اور اس وقت ان کو عبداللہ ابن مبارک اور وکیع بن جراح کی احادیث یاد تھی۔ ان کے والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے اور وہ یتیم ہو گئے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ دنیا میں یتیم ہی در یتیم بنا کرتے ہیں۔ ان کی تربیت ان کے بڑے بھائی احمد بن اسماعیل نے کی اور ان کی والدہ نے کی، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ کے نصیب اچھے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے خوب کام لیا۔ بچپن میں ہی ان کو حدیث مبارکہ سے بہت شغف تھا، چنانچہ ایک مرتبہ استاد نے حدیث بیان کی تو اس میں کوئی غلطی تھی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بڑے ادب کے ساتھ نشاندہی کر دی۔ استاد نے اپنے مسودہ کے ساتھ اس کو جا کر ملایا تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ استاد نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکا آنے والے وقت میں کوئی بڑی شخصیت بنے گا، اور واقعی اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ کو امیر المؤمنین فی الحدیث بنا دیا۔ حدیث کی طلب کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ مصر، حجاز، شام، بغداد، کوفہ، بصرہ اور خراساں کے سفر کیے۔ 18 برس کی عمر میں مدینہ طیبہ میں چاندنی رات میں انہوں نے تاریخ کبیر لکھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ ہم اگر اپنے اساتذہ کو گنیں نا جس سے ہم نے پوری زندگی میں علم حاصل کیا ہے تو میرے اپنے اندازے کے مطابق 200 سے 300 لوگ ہوں گے۔ ہم نے بچپن سے لے کے یونیورسٹی تک، مدرسے تک جتنے بھی استادوں سے پڑھا، کل کی تعداد 200 سے 300 ہوگی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ مگر خوبی کی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو بخاری شریف کتاب تالیف کی، انہوں نے اپنی زندگی میں 90,000 طلباء کو یہ کتاب خود پڑھائی۔ آپ نے کوئی ایسا محدث دیکھا ہے کہ جو 90,000 طلباء کو حدیث پڑھائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کل تو بڑے سے بڑے دارالعلوم میں بھی 2,000 طلباء حدیث کے یا 3,000 طلباء ہوتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی دور حدیث کے طلباء کی تعداد 4,000 تک ہوتی ہے۔ 4,000 طلباء بہت ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک دفعہ بنگلہ دیش جانے کا موقع ملا
تو وہاں پر ایک مدرسہ ہے ہٹھ ہزاری کا، انہوں نے کہا جی کہ دور حدیث کے طلباء میں بیان کر دیں۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ اللہ کی شان کے اس مدرسے میں دور حدیث کے طلباء کی تعداد 4000 تھی، اتنی بڑی مسجد ساری بھری ہوئی۔ میں نے محتمم صاحب سے پوچھا کہ آپ نے مدرسے کے سب طلباء کو بلا لیا؟ ان کا نہیں جی، ہم نے صرف طلباء ان کو بلایا جو دور حدیث کے طلباء ہیں، اور ان کی تعداد 4000 ہے۔ اب اگر بڑے سے بڑے مدرسے کے طلباء کی تعداد 4000 ایک سال میں ہے، تو ایک محدث اگر 40 سال بھی وہاں پڑھائے تو بھی وہ اتنے طلباء کو نہیں پڑھا سکتا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں 90,000 طلباء کو خود بخاری شریف پڑھائے۔ بخاری شریف لکھنے کا سبب کیا بنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پر مکھیاں بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہیں اور یہ ان کو اڑا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے استاد ابو اسحاق کو خواب سنایا۔ انہوں نے کہا انت تذب عنہ الکذب، کہ نبی علیہ السلام کی باتوں میں جو جھوٹ شامل ہونے لگے گا تو وہ جھوٹ کو الگ کر دو گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ احادیث میں سے بخاری شریف کی احادیث کو چنا، اور بخاری شریف کی کل احادیث کی تعداد 2700 کے قریب ہے۔ اب آپ بتائیے کہ 6 لاکھ حدیثوں میں سے ایک ایک حدیث کو انہوں نے پرکھا، اس کا راوی کون ہے، بڑا کون ہے، آگے کون ہے، آگے کون ہے، اتنا ڈیرا ڈالا ایک ایک حدیث پر کہ انہوں نے اپنی تسلی کر لی کہ بھئی اس کی روایت بالکل ٹھیک ہے۔ جب اپنی تسلی ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ 2 رکعت نفل پڑھ کے استخارہ کیا کرتے تھے کہ اللہ سے میں مشورہ کروں۔ جب تسلی ہو جاتی تھی استخارے کے بعد کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ پازیٹیو سگنل آ گیا، تب اس کو کتاب میں شامل کرتے تھے۔ اب آپ بتائیے، ایک ایک حدیث پر انہوں نے استخارہ کیا، اللہ سے رجوع کیا، اتنے رجوع اللہ کے بعد اللہ نے ان کو ایسی کتاب لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے بخاری شریف کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب وہ بخاری شریف کی کتاب کہلاتی ہے۔ بخاری شریف کی کل احادیث 7275 ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، اور بغیر مقررات کے 4000 ہیں، جبکہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ کے نزدیک کل احادیث 7397 ہیں، اور بغیر مقررات کے 2761 ہیں۔ مقررات سے کیا مراد کہ حدیث مبارکہ تو ایک ہے، لیکن امام بخاری اس کو کئی بابوں میں لے کے آئے ہیں، جیسے یہی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف میں 7 مرتبہ آئی ہے، تکرار ہوئی ہے، تو یہ مقررات میں سے ہے تو ایک ہی حدیث نا۔ تو بغیر مقررات کے کل احادیث 2700 ہیں، تو 6 لاکھ میں سے 2700 حدیثوں کو چن کر انہوں نے پیش کیا، اور وہ ایسی ٹھوس احادیث تھیں کہ آج پوری امت کے علماء کا اجماع ہے کہ اس سے زیادہ صحیح کتاب پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ باب کئی فقانہ بعد الوحی میں بھی آئی ہے، دوسری باب ما جاء ان الاعمال بالنیت، تیسرا کتاب العتق، چوتھا باب الہجرہ، پانچواں باب النکاح، چھٹا باب النذور، اور 7واں کتاب الحیل۔ 7 ابواب میں یہ حدیث مبارکہ آئی ہے۔ ہر جگہ اپنے اپنے مضمون کی وجہ سے انہوں نے اس کو نقل فرمایا۔ اس کتاب کا نام ہے امام نووی رحمۃ اللہ کے نزدیک الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و ایامہ۔ الجامع سے مراد امور ثمانیہ، اس میں سیر ہیں، آداب ہیں، تفسیر ہیں، عقائد ہیں، فتن ہیں، اشراط، احکام اور مناقب ہیں۔
الصحیح سے مراد صحت حدیث کا التزام ہے، المسند سند متصل کے ساتھ مرفوع، المختصر سے مراد چنی ہوئی احادیث، امور سے مراد حدیث اور ایامی سے مراد غزوات اور سنن سے مراد افعال و تقریرات ہیں۔ جبکہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کا نام ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ و سننہ و ایامہ۔ حدیث پر تو ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، مگر 6 کتابیں ایسی تھیں کہ جن کی صحت کے اوپر علماء امت کا اجماع ہو گیا، ان کو صحاح ستہ یا اصول ستہ بھی کہتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ پھولوں کا ایک گلدستہ تھا، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کروا دیا۔ جیسے گلدستہ میں مختلف رنگ کے پھول ہوتے ہیں نا تو اچھا لگتا ہے، اسی طرح یہ صحاح ستہ کی جو کتابیں ہیں یہ حدیث پہ مبنی کتابیں ہیں، مگر ہر ایک کا رنگ جدا ہے، ہر ایک کا رنگ اپنا ہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ کے نزدیک حدیث کو سمجھنے کے لیے فنی طور پہ بندے کو پہچان ہونی ضروری تھی، اس لیے انہوں نے مسلم شریف کی ابتدا مقدمہ مسلم سے شروع کیا، یعنی حدیث کی تعریفیں لکھی انہوں نے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اپنے استاد سے پڑھنی شروع کی تو انہوں نے کہا کہ مقدمہ مسلم آپ نے مجھے زبانی سنانا ہے، تو میں نے پورا مقدمہ مسلم زبانی یاد کر کے ان کو سنایا تھا، تب انہوں نے آگے سبق شروع کروایا۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ کے نزدیک حدیث کا مقصد تھا حدیث پر عمل کرنا، اور وہ نبی علیہ السلام کی محبت کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت کے باب سے اس کتاب کی اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ امام ترمذی اور امام نسائی ان حضرات کا اصل مقصد تھا کہ حدیث پر عمل کیا جائے، چنانچہ انہوں نے کتاب الصلاۃ کتاب الطہارہ سے اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث وحی کو واضح کرتی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لہذا انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز باب کیف کان بدء الوحی سے شروع کیا۔ یاد رکھیے کہ علم حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک علم ہوتا ہے جو حواس خمسہ سے ملتا ہے۔ حواس خمسہ 5 حصے اللہ نے ہر بندے کو دیے ہیں، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا، یہ 5 حصے ہر بندے کو ملی ہیں، اسی سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ چیز نرم ہے، یہ سخت ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، حصوں سے پتہ چلتا ہے ہمیں۔ ان حواس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ پائیدار نہیں ہوتا، اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک بندے کو بخار ہو جائے نا تو اس کو پانی بھی نمکین نظر محسوس ہوتا ہے، جی نمکین پانی میں نمک نہیں ہوتا لیکن ذائقہ بگڑ جاتا ہے۔ ایک آدمی کو نزلہ زکام ہو جائے تو اس کو تو خوشبو اور بدبو کے فرق کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو حواس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کوئی اعتماد کے قابل نہیں، اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ ایک علم عقل سے حاصل ہوتا ہے، جیسے آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا نظریہ پیش کیا۔ اب تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس نے کسی لیبارٹری میں جا کے نہیں ثابت کی، بلکہ ایک دماغی کوشش تھی اس کی کہ ایک فریم آف ریفرنس ایکس ہے اور ایک فریم آف ریفرنس وائی ہے، اور ایک کی یہ سپیڈ ایک کی یہ سپیڈ، اور کرتے کراتے اس نے ایکویشن نکال لی E=mc²۔ سائنس کی دنیا میں آئنسٹائن کی اس طرح عزت کی جاتی ہے جیسے آج دین کے میدان میں انبیاء کی عزت کی جاتی ہے۔ تو اس نے یہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا علم تھا یہ صرف دماغ سے حاصل کیا، مگر دماغ سے جو علم ملتا ہے نا وہ بھی دھوکہ دے جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے کہ جنہوں نے بڑے عقل مند ہونے کے باوجود بڑے غلط فیصلے کیے۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں تالیوں کی گونج کے ساتھ انہوں نے بل پاس کیا کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ اب کیسا غیر فطری عمل ہے، مگر ان کی عقل پہ پردے پڑ گئے کہ انہوں نے اس کو قانون بنا لیا۔
دنیا میں ایک ایسا فرقہ بھی گزرا ہے کہ جو کہتا تھا اس کا بانی کہ بھائی اپنی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتا تھا کہ بہن جتنا اپنے بھائی کی طبیعت کو سمجھتی ہے غیر لڑکی اتنا نہیں سمجھ سکتی، اور وہ کم بخت بھول گیا کہ بہن سے زیادہ تو ماں بیٹے کو سمجھتی ہے، تو پھر آج بہن سے نکاح کی کوشش ہے تو کل کچھ اور بھی ہوگی، اور دنیا سے پھر حیا نام کی تو چیز ہی ختم ہو جائے گی، انسان کیا حیوانوں کا گھر بن جائے گا۔ تو ان لوگوں کو عقل نے دھوکے دیے جو انہوں نے ایسی باتیں کی، اس لیے عقل سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس پہ بھی اعتماد نہیں کر سکتے۔ ایک تیسرا علم ہے جو وحی کے ذریعے سے ملتا ہے، جو نبی علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ قرآن اللہ نے ان کے قلب کے اوپر نازل کیا، نزل علی قلبک، یہ وحی کا جو علم ہے یہ خطا اور نسیان سے پاک ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہمیں وحی کے علم کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے۔ بخاری شریف کو جو کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب دو کتابیں ہیں، ایک ہے مسلم شریف اور ایک ہے بخاری شریف، اور ان دونوں کے درمیان آپس میں تقابل ہوتا رہتا ہے، مگر بخاری شریف کا پلہ بھاری ہے، چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے متکلم کی جو روات ہیں وہ 80 ہیں، یعنی ان کے 80 راویوں پر لوگوں نے اعتراضات بھی کیے ہیں، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ کے متکلم کی روات کی تعداد 160 ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو بخاری شریف کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔ پھر ایک اور مزے کی بات ہے کہ جو متکلم کی روات ہیں وہ امام بخاری کے اپنے استاد ہیں، تو امام بخاری یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی لوگوں نے ان کے اوپر اعتراض کیا، میں نے تو ان سے حدیث پڑھی، ان کی زندگی کو خود جا کر دیکھا، میں ان کے تقویٰ کے اوپر جو ہے وہ گواہی دیتا ہوں، لہٰذا میں نے ان سے حدیث کی روایت کی ہے۔ لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ کے جو متکلم فی روات ہیں وہ ان متقدمین میں سے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی بخاری شریف کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔ اب بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ کی طرف آپ ذرا توجہ کیجئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ والصلاۃ علیہ فہو اقطع ابتر ممحوق من کل برکۃ، کہ جس کام کو بھی اللہ کے حمد اور نبی علیہ السلام کے اوپر درود شریف سے نہ شروع کیا جائے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے اور برکت سے خالی ہوتا ہے۔ تو جب ہر کام کو حمد اور صلاۃ سے شروع کرنا چاہیے تو امام بخاری نے کیوں نہیں کیا؟ تو محدثین نے ان کا جواب دیا انہ حمد لفظا لا کتابتاً، کہ امام بخاری نے زبان سے بسم اللہ یہ الحمدللہ پڑھ لیا تھا، لکھنے میں انہوں نے لکھا نہیں ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی حمد اللہ کی بیان ہو جاتی ہے، اللہ کے صفاتی نام جو ہیں الرحمن اور الرحیم، تو مقصد حمد کا تو حاصل ہو گیا۔ اور جو بہترین جواب ہے وہ محدثین نے یہ دیا کہ اس حدیث مبارکہ کا تعلق خطب سے ہے، کتب سے نہیں ہے۔ خطب سے مراد خطبہ جمعہ، خطبہ عیدین، خطبہ نکاح، خطبہ جہاد، تو خطبہ اگر دینا ہو تو اس کو الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اس سے شروع کرنا چاہیے۔ کتاب لکھنی ہو تو کتاب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو بھی اس سے شروع کریں۔ اور اس دلیل انہوں نے یہ دی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں حدیبیہ کا معاہدہ لکھوایا۔ اب حدیبیہ کا جو معاہدہ لکھوایا تو اس کو نبی علیہ السلام نے بسم اللہ سے شروع کروایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ چونکہ ہر کام میں سنت کی پیروی کرتے تھے، انہوں نے اپنی کتاب لکھنے میں بھی نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے بسم اللہ سے اپنی کتاب کو شروع کر دیا اور اپنے متبع سنت ہونے کا ثبوت دے دیا۔
اب یہ جو پہلی حدیث مبارکہ ہے اس کو انہوں نے اپنے مکی قریشی استاد سے نقل کیا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے الائمۃ من القریش قدموا قریشا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث پر بھی عمل کیا اور اپنے قریشی استاد سے انہوں نے پہلی حدیث کو روایت کیا۔ حمیدی کا لفظ حمد سے بنا ہے، اور بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے اس کے راوی احمد ابن اشکاب ہیں، تو احمد کا لفظ بھی حمد سے بنا۔ اور اگر آپ غور کریں تو ہر مومن کو چاہیے کہ اللہ کی حمد اتنی بیان کرے جتنا ممکن ہو سکتا ہے، اور حمد کے لائق اصل میں اللہ ہی کی ذات ہے، حمد اسی کو سجدی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید کی ابتدا بھی الحمد سے شروع فرمائی، الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا میں کوئی بندہ کسی چیز کی بھی تعریف کرے تو وہ تعریف حقیقت میں اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ مثال کے طور پہ بیوی خاوند کی تعریف کرے، جی بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھا اخلاق ہیں، بہت اچھا فلاں، تو یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہے جس نے اس کے خاوند کو پیدا کیا۔ خاوند بیوی کی تعریف کرے، بہت دیندار ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت فرما بردار ہے، تو یہ حقیقت اللہ کی طرف لوٹتی ہے جس نے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ آپ پھل کی تعریف کریں، پھول کی تعریف کریں، مکان کی تعریف کریں، دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر اس کی تعریف کریں تو یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہے، اس لیے کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی قیامت میں احمد ہوگا، اور احمد کا نام بھی حمد سے ہی بنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جتنی اللہ کی حمد بیان کی اتنی کسی اور نے نہیں کی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں جا کر سجدہ کروں گا اور اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ اس کے بعد کوئی ایسی حمد بیان کر سکے گا۔ اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی امت کا نام حمادون ہوگا، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا اس کا نام اس کا نام لواء الحمد ہوگا، اور نبی علیہ السلام کو جنت میں جو گھر ملے گا تو اس گھر کا نام بیت الحمد ہوگا۔ اور جنتی مخلوق جو ہے ان کا ذکر بھی یہی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور جو فرشتے عرش کا طواف کرتے ہیں وقیل الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی حمد جتنی بیان ہو سکے اتنی کرنی چاہیے، اللہ اس سے بھی بلند ہے، ہم اس کی حمد کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک دیہاتی آدمی کو کہیں کہ تم سپر کمپیوٹر کی تعریف کرو تو وہ کیا تعریف کرے گا؟ وہ تو کر ہی نہیں سکتا، بیچارہ کیا جانتا ہے سپر کمپیوٹر کیا ہوتا ہے۔ دیہاتی آدمی سپر کمپیوٹر کی پھر بھی کچھ نہ کچھ تعریف کر لے گا، ہم بندے اپنے اللہ کی اتنی بھی تعریف نہیں کر سکتے۔ دیکھو انسانوں میں سب سے اونچے انسان جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے فرما دیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریفیں خود بیان فرمائی ہیں۔ تو ہم تو اللہ کی حمد ہی بیان نہیں کر سکتے، ہم جتنی تعریفوں کے پل باندھیں اللہ اس سے بھی بلند ہے اور اس سے بھی اونچا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اللہ کی کبریائی کا۔ اب حدیث مبارکہ کے مضمون کی طرف ذرا آئیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بندے کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، جس بندے کی ہجرت کا مقصد دنیا کا حاصل کرنا ہوگا تو اس کو دنیا مل جائے گی، اور إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا اگر کسی عورت کے ساتھ نکاح کے لیے ہجرت کرتا ہے
فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اب اس کا شان بروز سن لیجئے کہ مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا ام قیس۔ مکہ مکرمہ کے ایک نوجوان نے اسے پسند کیا اور اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، تو ام قیس سے جواب بھجوایا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور ان کا نکاح ہو گیا۔ اب نکاح کے بعد ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ صحابہ کرام نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کیا اس مہاجر ام قیس کو وہی ثواب ملا جو لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تھی، ان کو جو ثواب ملا؟ تو نبی علیہ السلام نے بات کو واضح فرما دیا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ان کا درجہ تو بہت بلند ہے۔ جس نے دنیا کے لیے کی یا عورت سے نکاح کے لیے کی تو اس کو تو مقصد حاصل ہو گیا، اس کو وہ رتبہ تو حاصل نہیں ہو سکتا جو پہلوں کو ملا تھا۔ تو بات کلیئر ہو گئی۔ چنانچہ ایک قانون بن گیا پوری دنیا میں کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ جس بندے کی نیت جتنی ٹھیک ہوگی اس کو عمل کا ثواب اتنا زیادہ ملے گا، اور اگر نیت کے اندر کوئی خلل آ گیا تو عمل کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے عمل قبول نہیں فرمائے۔ قیامت کے دن وہ بڑے بڑے عمل جو دیکھنے میں بڑے بڑے نظر آئیں گے مگر نیت کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے بے وزن ہو جائیں گے، اور وہ عمل جو بہت چھوٹے ہوں گے مگر نیت کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے وہ بندے کے لیے بخشش کا سبب بن جائیں گے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اپنے مکتوبات میں کہ میں ایک مرتبہ مکتوبات لکھ رہا تھا تو سیاہی میری انگلی پر لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے وضو بنانے کی ضرورت پیش آئی، تو جب بیت الخلاء میں جا کر میں بیٹھنے لگا تو میری نظر انگلی پر پڑی، تو میں نے محسوس کیا کہ اگر میں یہاں پانی استعمال کروں گا تو یہ سیاہی جو میں قرآن و حدیث لکھنے میں استعمال کرتا ہوں یہ نجاست کے ساتھ مل جائے گی اور یہ اس کے ادب کے خلاف ہے۔ میں نے اپنے تقاضے کو دبایا اور میں بیت الخلاء سے باہر نکلا اور وہ جو سیاہی تھی اس کو پاک جگہ کے اوپر دھویا اور پھر آ کر فارغ ہوا۔ وہ کہتے ہیں جب میں فارغ ہوا اللہ نے اعلان فرمایا احمد سرہندی تیرے اس عمل کی وجہ سے ہم نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب کتنا چھوٹا سا عمل ہے مگر چونکہ ادب تھا اور اللہ کی رضا کی نیت تھی تو اتنے بڑے بزرگ کو اس عمل پر اللہ تعالیٰ بخشش کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے وہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہم نے اللہ کے لیے کیے ہوں گے وہ بخشش کا سبب بن جائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کی بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، غلطی بڑی تھی، اگر وہ چاہتا تو طلاق دے دیتا یا اسے گھر بھیج دیتا یا کوئی سزا دے دیتا، جو کرتا ٹھیک تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ غلطی تو کر بیٹھی ہے مگر اس وقت ریپینٹ بھی کر رہی ہے، نادم بھی ہو رہی ہے، شرمندہ بھی ہو رہی ہے، تو انسان ہے ہو جاتی ہے غلطی۔ اس نے کہا چلو اللہ کی بندی غلطی کر گئی میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ بندہ فوت ہوا تو کسی نے اس سے پوچھا سناؤ بھائی تمہاری آگے کیا بنی؟ کہنے لگے اللہ کے حضور پیشی ہوئی، اللہ نے فرمایا فلاں موقع پہ تو نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، آج تجھے میں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں۔ تو جو کام ہم نے اللہ کے لیے کیے ہوں گے وہ دیکھنے میں چھوٹے ہوں گے مگر بخشش کا سبب بن جائیں گے، اور جو بڑے بڑے ہمارے کام ہیں نا، اور یہ تو شیخ المشائخ ہیں، ان کے تو 200 خلفاء ہیں اور انہوں نے تو دنیا کے 50 ملکوں میں کام کیا ہے اور لاکھوں مریدین ہیں، یہ سارے عمل دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ فلاں آدمی تو بڑے استاد ہیں اور بڑا دارالعلوم ہے اور دارالعلوم کی تو اتنی شاخیں ہیں اور یہ تو اتنے بڑے مفتی ہیں اور اتنے بڑے شیخ الاسلام ہیں، یہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن بخشش جس عمل پر ہوگی یہ وہ ہوگا جو چھوٹا ہوگا اور ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا۔ اس لیے اپنے عملوں میں نیت کو ہر وقت چیک کرتے رہا کریں، اگر نیت ٹھیک ہوگی تو عمل قبول ہوگا، اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو عمل قبول نہیں ہوگا۔
بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نوں، یعنی اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو کچھوے اور مچھلی تو ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں، ان کو رب مل چکا ہوتا۔ یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نوں، یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نوں۔ ایک بھیڑ ہوتی ہے، سسی کی بھیڑ اس کو کہتے ہیں، اس کے سر پہ بال چھوٹے ہوتے ہیں، باقی جسم پہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر سر منانے سے رب ملتا تو اس بھیڑ کو رب مل جاتا۔ یہ ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچھیاں نوں۔ ایک پرندہ ہوتا ہے دیہاتوں میں، وہ دیوار پہ آ کے چپک جاتا ہے اور ساری رات آواز نکالتا رہتا ہے، اس کو کال کڑیچھی کہتے ہیں ہم۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو کال کڑیچھی تو ساری رات اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس کو رب مل چکا ہوتا۔ یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا داندہ کھسیاں نوں۔ اگر پاک دامنی کی زندگی گزارنے سے رب ملتا تو جو بل امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کو رب مل جاتا، وہ تو اپنی فیمیل کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نوں، یہ ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچھیاں نوں۔ یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نوں، یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نوں۔ آخر پر آ کر کہتے ہیں رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نوں، کہ رب اگر ملتا ہے تو اچھی نیت والوں کو رب ملتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو بدنیت انسان ہوتا ہے اس کو رب نہیں مل سکتا۔ رب ملے گا اگر نیت اچھی ہوگی، لوگوں کے بارے میں دل میں کینہ رکھنا، دل میں بیر رکھنا، اور پھر سمجھنا کہ میں اللہ کی مقبول بندی بن جاؤں، یہ خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہر کسی کی خیر خواہی، ہر کسی کے ساتھ بھلا، ہر کسی کے ساتھ اچھائی، جب دل میں اچھی نیت ہوگی تو انسان اللہ کا اچھا بندہ بن جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب اعمال کا مدار نیت پر ہے تو انسان ایک گناہ اچھی نیت سے کرے تو کیا وہ گناہ نیکی بن جائے گا؟ مثلا ایک بندہ اس لیے چوری کرتا ہے کہ میں یہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کروں گا، تو کیا اس کا وہ پیسہ چوری کرنا جائز ہو جائے گا؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ گناہ کا کام تو اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اس کو نیکی سمجھ کے کرنا تو دین کو کھیل بنانے والی بات ہو گئی، اور زیادہ نفرت والی بات ہو گئی۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جو نیک اعمال ہیں ان کی بھی قبولیت کے لیے نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اگر نیک عمل بھی بری نیت سے کیے جائیں گے تو وہ بھی گناہ بن جائیں گے۔ اس کی ایک مثال سن لیجئے۔ ایک شادی شدہ عورت ہے، اس کے لیے اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا عبادت ہے۔ وہ اپنے خاوند کی نیت سے اچھی خوشبو لگائے، اس کو اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، نیک عمل ہے۔ لیکن اگر وہی عورت شادی پہ جانے کی تیاری کر رہی ہے اور خوشبو لگانا چاہتی ہے، اور خوشبو لگاتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ آج مجلس میں فلاں کزن بھی آیا ہوگا اور میرے اس کزن کو یہ خوشبو زیادہ پسند ہے، لہٰذا میں یہ خوشبو لگا لیتی ہوں، اب اس خوشبو کا لگانا اس کے لیے گناہ بن جائے گا۔ نیک کام تھا مگر نیت کے بد ہونے کی وجہ سے وہ نیک کام بھی برا بن گیا۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ نیک کام تو تب نیک بنے گا جب اس کی نیت بھی ٹھیک ہوگی، اگر نیت میں کمی ہو گئی تو نیکی بھی خراب ہو جائے گی۔ تو ہم اپنے ہر کام میں اپنی نیت کو واچ کرتے رہا کریں، پرکھتے رہا کریں کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ پہلے وقتوں میں اپنے مشائخ کے پاس رہ کر لوگ 10 سال تک نیت کرنا سیکھا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنے شیخ کے پاس 8 سال رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے 8 سال میں اپنی نیت کو ٹھیک کرنا سیکھا۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہماری نیتیں ٹھیک ہیں، کبھی اس پر محنت ہی نہیں کی، ہمیں تو اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی نے مکان بنوایا اور اپنے
شیخ کو بلوایا دعا کے لیے۔ انہوں نے آ کر مکان دیکھا تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ بتاؤ تم نے اپنے کمرے کے اندر کھڑکی روشن دان کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی یہاں سے ہوا اور روشنی آتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تو نیت یہ کرتا کہ اس کھڑکی روشن دان سے اذان کی آواز مجھے آیا کرے گی، باقی روشنی اور ہوا تو آنی تھی، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو ہم بھی جو کام کریں اس میں نیت کو ٹھیک کریں تو ہمیں ثواب ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کو بدنیتی سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا بلا نیتی سے پہنچا ہے۔ ہم بہت سارے کام بغیر نیت کے کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک لڑکی صبح سے لے کے شام تک بھوکی پیاسی رہے تو اسے روزے کا ثواب تو نہیں مل سکتا، اس لیے کہ روزے کے لیے نیت کا ہونا شرط تھا۔ اسی طرح ہم کوئی بھی عمل کریں لیکن اس میں نیت نہ ہو تو ہمیں ثواب نہیں مل سکتا۔ ہم کئی کام کرتے ہیں لیکن ہمیں نیت کرنی نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ رات کو سوتے ہوئے اپنے کپڑے بدل کے سوتے ہیں، نائٹ سوٹ پہن لیتے ہیں، مگر وہ نائٹ سوٹ پہننے میں ان کی نیت کوئی نہیں ہوتی، بلکہ نائٹ سوٹ پہن لیا کہ سونا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام رات کو سونے لگتے تھے تو تہبند تبدیل فرما لیا کرتے تھے۔ اگر ہم سنت کی نیت سے اپنے کپڑے بدلیں، یہ نائٹ سوٹ پہنے کہ نبی علیہ السلام کپڑے بدل لیتے تھے، میں سنت کی اتباع میں کپڑے بدل رہا ہوں، اب ہمیں اس پر ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ ہر ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے، لیکن بچے کو پیار کرتے ہوئے کوئی نیت نہیں کرتی، بس چونکہ ماں ہے بچے کو پیار کر رہی ہے، اس پہ ثواب نہیں ملتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ریح الولد میں ریح الجنہ، کہ بچے کی جو مہک ہوتی ہے وہ تو جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ تو ماں نیت یہ کرے کہ میں جو اپنے بچے کو پیار کر رہی ہوں اور مجھے بچے کے جسم کی مہک محسوس ہو رہی ہے، یہ میرے لیے جنت کی خوشبو ہے، میرے آقا نے فرمایا۔ اب اس نیت سے بچے کو بوسہ لینا، پیار کرنا، سونگنا، یہ عبادت بن جائے گا۔ تو ہر عمل میں ہمیں نیت کرنی پڑے گی، تب وہ عمل عبادت بنے گا۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی آ گیا کہ اگر ایک عمل میں ایک نیت ہوگی تو ثواب تھوڑا، اور اگر زیادہ نیتیں ہوں گی تو ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے اور نیت کرتا ہوں میں جا رہا ہوں جی نماز پڑھ کے آتا ہوں، تو اس کو ثواب تھوڑا ملے گا۔ ایک بندہ نیت کرتا ہے میں مسجد میں جا رہا ہوں جی، میں وہاں جتنا وقت گزاروں گا اعتکاف کی نیت سے گزاروں گا، میں وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، اگر درس حدیث درس قرآن ہو رہا ہوگا تو میں درس بھی سنوں گا، اگر محلے والوں سے ملاقات ہوئی میری تو میں ان کی خیریت بھی دریافت کروں گا، اور میں نماز کے وقت میں نماز بھی پڑھوں گا۔ اب اس بندے نے چونکہ زیادہ نیتیں اکٹھی کر لیں تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ دارالدیوبند کے ایک شیخ الحدیث گزرے ہیں، انہوں نے مجھے UK میں ایک جگہ بتایا، فرمانے لگے کہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا، ایک محدث فرماتے تھے میں کپڑوں کو بدلتے ہوئے 40 نیتوں کو اکٹھا کرتا ہوں۔ اب ہمیں تو چند نیتیں بھی نہیں آتی، 40 نیتیں تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ جی میلے کپڑے ہیں چلو صاف کپڑے پہن لیں، اور وہ نیت کرتے تھے میں کپڑے پہن رہا ہوں، میں اپنے ستر کو چھپانا چاہتا ہوں، میرے اللہ کا حکم ہے، ایک نیت۔ دوسری نیت کہ صاف کپڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور میلے کپڑے ذکر نہیں کرتے، تو میں صاف کپڑے پہنتا ہوں تاکہ میرے کپڑے میرے بدن پر اللہ کا ذکر بھی کریں، دوسری نیت۔ پھر تیسری نیت کہ اللہ کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جاتے ہوئے زینت اختیار کرو، لہذا میں صاف کپڑے پہن رہا ہوں کہ میں اللہ کے فرمان پر عمل کر کے زینت اختیار کر رہا ہوں۔ اب یہ تیسری نیت بھی ہو گئی۔ تو اس طرح نیتیں بدلتے بدلتے یعنی جمع کرتے کرتے 40 نیتیں وہ اکٹھی کر لیا کرتے تھے۔ میں اس لیے صاف کپڑے پہن رہا ہوں، میں مسجد میں جاؤں گا تو کسی کو میرے کپڑوں کی بدبو نہ محسوس ہو، بلکہ میرے کپڑوں کے صاف اور خوشبودار ہونے کی وجہ سے میرے مسلمان بھائیوں کو راحت ملے، یہ بھی نیت کر لی۔ اب دیکھیں
جس نے جتنی نیتوں کو اکٹھا کر لیا اس کو اتنا ثواب زیادہ مل گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام آدمی کو وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ایک عالم کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ عالم اپنے عمل میں نیتوں کو اکٹھا کر لیا کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی حدیث مبارکہ ہے، مگر اس کو یاد کر لیں اور پھر سارا دن اسی کے بارے میں سوچا کریں، اپنے اعمال کو پرکھا کریں اس ترازو کے اوپر کہ میرا فلاں عمل کس لیے، جس عمل پر ہم لوگوں سے تعریف کے امیدوار رہتے ہیں وہ عمل قیامت میں کام نہیں آئیں گے۔ ہوں گے نام اعمال میں بڑے بڑے عمل ہوں گے لیکن بے وزن ہوں گے، ہلکے ہوں گے، کیونکہ نیت ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور آج کل تو ایسا ہی ہوتا ہے، نعت پڑھنے والے نعت پڑھتے ہیں، پھر توقع کرتے ہیں کہ کوئی کہے جی بڑی اچھی نعت پڑھی، کیا بات ہے۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں اور پھر لوگوں سے توقع رہتی ہے کہ جی کوئی تو کہ باجی جان آج تو آپ نے سماں باندھ دیا، آج تو آپ نے کمال مضمون بیان کیا، آج تو مزہ آ گیا۔ یہ جو الفاظ سننے کی توقع دل میں ہوتی ہے نا، یہ ریا کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ حقیقت میں بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے کرے اور مخلوق سے تعریف کے امیدوار نہ رہے۔ جس عمل پر لوگوں نے تعریفیں کرنی شروع کر دیں، سمجھ لیں کہ وہ عمل کوئی نہیں کام آنا۔ اگر اللہ رحمت فرما لے اور قبول کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات چند لفظوں کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے نبی علیہ السلام نے کوئی علم کا ایک سمندر بند کر دیا۔ یہی نبی علیہ السلام کے معرفت کمالات تھے کہ چند لفظوں میں اتنی بڑی بڑی بات بیان فرما جاتے تھے کہ پورے دین کے اوپر حاوی ہو جاتی تھی۔ اب آخری بات کہ جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کے نور اترتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر نور اترتا ہے، رحمت اترتی ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اسی طرح جہاں حدیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر بھی نور اترتا ہے۔ ایک مجذوب تھا دہلی میں، ایک جگہ چل رہا تھا تو اس مکان کے قریب کھڑے ہو کر کہنے لگا کیا ہو رہا ہے اس مکان میں کہ میں اس کے اوپر نور کی بارش برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو لوگوں نے اسے کہا کہ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا گھر ہے اور وہ اپنے گھر میں طلباء کو حدیث پڑھا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ شیخ اپنے گھر میں طلباء کو حدیث پڑھا رہے ہیں اور اس مجذوب کو باہر گلی میں کھڑے پتہ چل رہا ہے کہ مکان کے اوپر نور کی بارش ہو رہی ہے۔ اسی طرح مدارس میں جب دور حدیث میں بچیاں پڑھتی ہیں تو وہ تو ایک کمرے میں پڑھ رہی ہوتی ہیں مگر پورے مدرسے کے اوپر نور کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کے کلام کا نور برس رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ دور حدیث پڑھنے والی طالبات صرف بخاری شریف کے الفاظ اور ان کے معنی کو سمجھنے تک محدود نہ رہیں بلکہ وہ جو نبی علیہ السلام کے کلام کے اندر نور ہے اس نور کو حاصل کرنے کی بھی دل میں تمنا رکھیں کہ اللہ ہمیں کلام کے ذریعے سے متکلم تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کیونکہ سارا سال یہی حدیث ہیں، نبی علیہ السلام کا تذکرہ، نبی علیہ السلام کی باتیں، اور ہر وقت وہی خیال ذہن میں رہتے ہیں، تو اکثر و بیشتر دور حدیث کے طلباء کو اس سال میں نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ درشن کا سال کہلاتا ہے۔ لیکن اگر آئینہ گدلا ہو تو اپنی شکل نظر نہیں آتی، اگر دل کا آئینہ گدلا ہوگا تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک کیسے نظر آئے گا؟ اس لیے جو یہ چاہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو وہ توبہ استغفار کے ذریعے اپنے دل کے آئینے کو صاف کرے، مصفہ اور مجلہ کرے گی، تب اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور اگر اب تک وقت گناہوں میں گزرا ہے تو اب توبہ کر لیں، وقت ہے، انشاءاللہ پورا سال ہے، سال ہم تقوی کے ساتھ گزاریں گے تو ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی۔ باقی خوش نصیب ہیں وہ بچیاں جو دور حدیث پڑھ رہی ہیں
ان کے والدین، ان کے خاوند، ان کے گھر والے مبارکباد کے لائق ہیں، ان کی معلمات معلمین سب مبارکباد کے لائق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث مبارکہ کے ساتھ قلبی لگاؤ عطا فرمائے، اس کا علم حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اسی شوق کے سامنے ہمیں نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا فرمائے۔ عمل کے اپنے احساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہماری بخشش کا ایک ہی آسرا ہے کہ ہم نے حدیث پاک کو پڑھنے کی کوشش کی تھی، کتنا پڑھا کتنا سمجھا یہ الگ بات ہے، مگر جو طلب تھی اس طلب کے اوپر انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب طالبات کو اپنی مقبول بدیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات اتنا سورات نہیں پڑھنا چاہیے۔ دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے۔ تو نیت کیجئے کہ اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے بڑھتے جائیے۔ خواتین تک آواز جا رہی ہے تو وہ بھی دل میں نیت کر لیں اور اس توبہ کے عمل میں شریک ہو جائیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائب تو ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، اور چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، پانچواں عمل ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں انسان آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ دل نہیں کہے گا شروع میں، بس آپ مشق کریں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ کو سننا بھی نصیب ہو جائے گا۔ اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، ذکر خفی کہتے ہیں، ذکر سری کہتے ہیں۔ چند دن کے مراقبے کے بعد آپ کو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ محسوس ہوگا، اور یہی اس کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اس سے اللہ کی محبت دل میں بڑھتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی میں لاکھوں لوگوں کو یہ مراقبہ بتایا اور لاکھوں کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ 2004 جیسے پکی چیز ہے نا، ایسے ان معاملات کو کریں تو اس سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ خود گواہی دیں گے کہ جی ہاں اب مجھے اللہ کی محبت میں حرارت محسوس ہوتی ہے۔ ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیتے ہیں، چند منٹ کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔
دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلیٰ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں آنے والے وقت میں نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں اپنی حفاظت نصیب فرما۔ اس دجالی دور میں اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دور حدیث پڑھنے والی طالبات ہیں، اللہ ان سب کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ان کے اہل خانہ کو اس پر اجر اور ثواب عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو نیکی والا بنا، ہمیں نبی علیہ السلام کی ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں برے دوست سے محفوظ فرما، بری صحبت سے محفوظ فرما، برے ماحول سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ تعلق نصیب فرما، پوری زندگی نیکی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا۔ جو اس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفعہ دور فرما۔ اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لاتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج جس ادارے کا دور حدیث کا یہ پروگرام ہے، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ حافظ ابراہیم صاحب کے فیض کو اور زیادہ بڑھا، ملک کے کونے کونے کے اندر پہنچا۔ یہ دن رات محنت میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ شرف قبولیت عطا فرما۔ ان کی اہلیہ محنت میں لگی ہوئی ہیں، ان کی محنت کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ان کے کام کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی عزت میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم جتنے لوگ بھی یہاں دور قریب سے آئے ہیں اور دل میں جو نیک مرادیں لے کے آئے ہیں، سب کی مرادوں کو پورا فرما۔
اے اللہ اس مسکین کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں مگر آپ کے پاس تو دینے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں، اللہ خزانوں کے دروازے کھول دیجئے اور سب کی جھولیاں بھر دیجئے، جتنی خواتین ہیں ان کی جو جو مرادیں ہیں اپنی رحمت سے سب عطا فرما دیجئے، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر پڑ جائے گی، ہمارا کام سنور جائے گا، آپ ہم مسکینوں پر رحم فرما لیجئے، کرم کر دیجئے، اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، پروردگار عالم ہم نے تو اپنی اوقات کے بقدر مانگا مگر تو ہمیں اپنی شان کے بقدر عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔